جوہر اسپتال کے سامنے عالمی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. میزان ٹھیک تھا پلڑے درست تھے. میزان ٹھیک تھا پلڑے درست تھے لیکن یہ کون دیکھتا ہے کہ تولا گیا غلط. ناظرین مجھے افسوس بھی ہے حیرت بھی ہے کہ میرے گاؤں کا یہ پروگرام اور اس میں حاضری میرے گاؤں کے لوگوں کی زیرو ہے. وہ چہرے اور وہ شخصیات جنہیں یہاں نظر آنا چاہیے ان سب کی یہاں سے غیر حاضری بہت شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کی دینی مجلسوں سے بے رغبتی اور اس طرح کی دینی جلسوں سے بے اعتنائی نہ جانے کس چیز کی جانب اشارہ کرتی ہے. اس لیے میرے گاؤں کے جلسے میں میرے گاؤں کے لوگوں کا اس طرح دور رہنا, اس طرح اسے نظر انداز کر دینا, اس طرح اس میں شریک نہ ہونا, یہ صرف نہیں کہ میرے افسوس کی بات ہے بلکہ یہ آپ کے ایمان کا ترازو اور اس کا پلڑا بھی پیش کرنے کا سبب ہے. بہرحال قبل اس سے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں, میرے وہ نوجوان اور میرے وہ عزیز جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یا تو چلے جائیں وہاں سے یا پھر آ کر کے جلسے گاہ میں بیٹھ جائیں. میرے وہ بھائی, میرے بزرگ, میرے عزیز جو راستوں پر کھڑے ہیں وہ یا تو چلے جائیں یہاں سے ورنہ آ کر کے جلسے گاہ میں بیٹھیں اور ان لوگوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کریں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم القوم لا یشقی جلیسہم. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے شقاوت اور بدبختی کے شکار نہیں ہوتے. رب العالمین کی رحمت اور مغفرت ان کا استقبال کرتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اپنی مجلسوں میں شریک ہونے والوں کے لیے جب عمومی مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ سب جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہیں سب کو معاف کر دو. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں آدمی تو راستہ جا رہا تھا آ کر کے بیٹھ گیا ہے, فلاں آدمی کسی دوسرے کام سے جا رہا تھا آ کر کے بیٹھ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بھی معاف کر دو. ہم القوم لا یشقی جلیسہم. علم کی مجلس میں شریک ہونے والے یہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ کسی بھی شکل میں شریک ہو جائے وہ کبھی نامراد نہیں ہوا کرتا, وہ کبھی شقاوت کا شکار نہیں ہوا کرتا. اس لیے میرے دوستوں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھیں اور جو باتیں آپ سے عرض کی جا رہی ہیں انہیں سننے کی کوشش کریں. دیکھو میرے دوستو, اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہماری عبادتوں کا اور ہمارے اعمال کا جو نظام متعین کیا ہے وہ یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 100 گنا تک لکھا جاتا ہے.
انسان ایک بھلائی کرتا ہے، ایک عبادت کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا ثواب اسے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ مگر اسلامی شریعت میں اگر تلاش کیا جائے، کتاب و سنت کے نصوص کی جستجو کی جائے، تو ہمارے پاس 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب 700 گنا کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ ان کا ثواب اللہ رب العالمین اس قدر دیتا ہے کہ ہم جیسے ناقص لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، ان کا بدلہ بغیر حساب و کتاب سے دیا جائے گا۔ لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں، اے یغرفون غرفا بدون کیل ولا وزن، ان کو تول کر کے وزن کر کے نہیں دیا جائے گا، بس ایسے ہی اٹھا کر کے ان کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین بڑھا دے گا۔ تو صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین بغیر کسی تحدید اور بغیر کسی تعین کے دیتا ہے۔ دوسرا عمل جس کا ثواب اللہ رب العالمین بغیر گنتی کے عطا کرتا ہے وہ ہے روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، انسان کی ہر عبادت اس کے اپنے لیے ہے، سوائے روزے کے کہ وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا اور اس کا ثواب مرتب کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بندوں کے اعمال کو نوٹ کرنے کی جو ذمہ داری دیا ہے، اس ذمہ داری کو ان کو بتا دیا ہے کہ نیکیوں کا ثواب تم 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک لکھنا، مگر روزے کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، روزے کا اجر میں لکھوں گا۔ اور آپ سمجھ لیں کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، وہ عادل و قاہر ذات جب آپ کو اجر دینے پر آئے گی تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، وہ کتنا نوازے گی آپ کو، کتنا نوازے گی وہ ذات، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو روزے کا ثواب اللہ رب العالمین بلا حساب دیتا آپ کو۔ اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو بغیر شمار اور بغیر گنتی کے عطا کرتا ہے، اور وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور درستی اور اصلاح کا راستہ اپنایا تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اس کا بدلہ دینا اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عفو و درگزر کرنے کا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کا، دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈال دینے کا، دوسروں کی لغزشوں سے صرف نظر کر لینے کا، اللہ رب العالمین انسانوں کو اتنا بدلہ دے گا، اتنا بدلہ دے گا کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں وجہ بھی اس کی ہے کیونکہ انسان کے ساتھ جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کے جذبات کو انگیز کرتے ہیں، انسان کی ذات کو اور اس کے منصب کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی قدرت کو چیلنج دینے کی کوشش کرتے ہیں، انسان جذبات میں بھر کر اور جب اس کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ قدم اٹھانا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، انتہائی مشکل مرحلہ، انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے۔ اسی لیے ہمارے سماج کے نادانوں کا سمجھنا یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کی غلطی پر معاف کر دیا جائے، اگر کسی کی غلطی پر اس کو درگزر کر دیا جائے، اگر کسی کی بدتمیزی پر اسے معافی کے دامن میں پناہ دے دی جائے تو لوگ اسے بزدلی اور عار سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کی ناک کٹ جائے گی، سماج سے اس کی عزت ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو سنو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ما نقص مال من صدقۃ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ رب العالمین بندے کو
بندوں کو معاف کر دینے کی وجہ سے عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کی وجہ سے بندوں کو سرخروئی، سرفرازی اور عزت سے نوازتا ہے۔ گویا کہ معاف کر دینے میں ذلت نہیں، معاف کر دینے میں پستی نہیں، معاف کر دینے میں اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت رکھی ہے۔ کیوں؟ آپ سنیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اس آیت کی تفسیر اگر میں کروں تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن صرف ایک ٹکڑا، خذ العفو، آپ ان کے زائد مال کو لے لیجئے، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ عفو کرنے کا، معاف کر دینے کا، ان کی زیادتیوں پر صبر کرنے کا راستہ اپنائیے۔ تو اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کا حکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اسی لیے احمد وغیرہ کی ایک صحیح روایت میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم۔ تم رحم کرو بندوں پر، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا۔ تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم بندوں کو معاف کر دو تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا۔ تم بندوں کو معاف کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا۔ مسند احمد وغیرہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی احلف علی ثلاث والذی نفس محمد بیدہ ما نقص مال من صدقة وما عفى الله عبدا يبتغي بذلك وجه الله الا رفعه الله بها درجة۔ کہا کہ تین باتوں کی میں قسم کھاتا ہوں، تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی مال کم نہیں ہوتا۔ اور کہا کہ جس بھی بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی بندے کے جرم کو معاف کر دیا تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے رفعت درجات سے نوازتا ہے۔ اور کہا وما فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ له باب فقر۔ کہا کہ جو بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، جو بندہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا طریقہ اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے سامنے فقیری اور محتاجگی کا دروازہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین فقیری اور محتاجگی میں غرق کر دیتا ہے۔ جو آدمی بندوں سے دستے سوال دراز کرنے کی اپنی عادت ڈالتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بلندی عطا کرتا ہے، اسے رفعت عطا کرتا ہے، اسے عروج عطا کرتا ہے، اسے سرفرازی عطا کرتا ہے، اسے عزت سے نوازتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں پر خاموش رہ جانا، دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دینا، دوسروں کی پریشانیوں اور دوسروں کی بدتمیزیوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرنا، یہ بزدلی، دون ہمتی اور پست ذہنی نہیں میرے دوستو، یہ ناک کٹ جانے کا سبب نہیں، یہ آپ کو اللہ کے ہاں سرخرو، باعزت اور بلند مرتبہ پر فائز کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے اپنانے کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ اس لیے سماج میں رہنے والے انسانوں کے درمیان باہمی رنجش، باہمی نزاع، باہمی جھگڑا، باہمی اختلاف، باہمی لڑائی جب پیدا ہو جائے تو ایسی مناسبت سے انسان کا صبر کرنا، انسان کا برداشت کا مظاہرہ کرنا، انسان کو تحمل اور بردباری کی قوت کا مظاہرہ کرنا، اور پھر سامنے والے کو معاف کر دینا، اسے
معافی کے دامن میں پناہ دے دینا، یہ انتہائی عظمت اور انتہائی شرف کی بات ہے۔ میرے دوستو، آپ اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے وہ یہ ہے، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ اور بازار وغیرہ کی روایت، یہ متفق علیہ روایت ہے، بازار کی روایت میں آخر میں من الخیر کا اضافہ ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد اپنی لفظوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی معصیت کی وجہ سے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے، اپنے نفس کے طغیان اور سرکشی کی وجہ سے ہمیشہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے تو بہت اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دیتا مجھ کو تو بہت بہتر ہوتا، اگر اللہ رب العالمین میرے غلطیوں سے درگزر کر دیتا تو بہت اچھا ہوتا، ورنہ اگر اللہ رب العالمین نے میری گرفت کیا، اگر اللہ رب العالمین نے میری معصیت پر مجھے پکڑ لیا تو پھر دنیا میں کوئی طاقت مجھے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ اللہ کی مغفرت آپ کو حاصل ہو، اللہ کی معافی آپ کو حاصل ہو، اللہ کا شکر آپ کو حاصل ہو، اللہ کی حفاظت آپ کو حاصل ہو، تو آپ کو یہی معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنانا چاہیے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں تاکہ میدان محشر میں آپ ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکیں، تاکہ میدان محشر میں آپ اپنے ذات پر کیے گئے ظلم کا ان سے حساب نہ لے سکیں، اور دنیا ہی میں آپ معاف کر کے وہ اجر حاصل کر لیں جس کی آپ آخرت میں حصول کی اللہ رب العالمین سے توقع رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ آپ کو اس کے بدلے میں اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ آپ اس کا شمار و حساب نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ کی معافی کے طلبگار انسانوں کو، بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کی معافی کا راستہ اپنانا چاہیے تاکہ اللہ کی مغفرت انسانوں کو حاصل ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ میرے دوستو، ایک دوسرے انسان کو، بندوں کا باہم ایک دوسرے کو معاف کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ نفس پر، انسان کے ذہن و دماغ پر، انسان کی خواہشات پر انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی دشوار کام ہے یہ۔ کیوں؟ ایک آدمی آپ کو ستاتا ہے، ایک آدمی آپ پر ظلم کرتا ہے، ایک آدمی آپ کے کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک آدمی آپ کے شرعی اور انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی زندگی کو اجیرن بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی اموال و جائیداد کو نشٹ اور برباد کرنے کا راستہ اپناتا ہے، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے مقام و مرتبہ کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھری بزم میں آپ کو رسوا کرنے کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح سے آپ کو بے آبرو کرنے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر ایسے انسان سے جا میں نے تجھے معاف کر دیا یہ کہہ دینا، یہ زبان سے ادا کر دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ آسان کام ہے یہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی بات ہے یہ؟ نہیں میرے دوستو، یہ بہت عظیمت کی بات ہے، بہت مشکل بات ہے انسانی نفس کے لیے، اور اسی لیے اس عمل کے لیے جو تیار ہوتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حقیقی پیروکار ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حقیقی جانشین ہوا کرتے ہیں وہ لوگ۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ سنیں، سنن ترمذی کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں، اگر میں لیلۃ القدر کی جستجو کروں، اگر مجھے پتا چلے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے تو میں کیا کہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تین باتیں کہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم انک عفو، یہ اللہ کی صفت ہے، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے۔ دوسری بات، تحب العفو، معاف کر دینے کو تو پسند کرتا ہے، معافی دینا تیرا محبوب ہے، اس لیے فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔
تو مجھ سے درگزر کر دے، مجھے معافی عطا فرما۔ آپ دیکھیں کہ یہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہم انکا عفو، یہی نہیں بلکہ معاف کر دینے کو اللہ رب العالمین پسند بھی کرتا ہے۔ اس لیے اس سے درخواست کی جا رہی ہے، اس سے التجا کی جا رہی ہے، اس سے عاجزی کی جا رہی ہے، اس سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ گویا کہ اللہ سے معافی کے خواہش مند ہیں آپ، اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں آپ، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کو جو معافی پسند ہے پہلے آپ کو طریقہ اپنائیں۔ اللہ کو معاف کر دینا محبوب ہے، آپ اس راستے پر اپنے ہاتھ کو ڈالیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو معافی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم شہ سواروں کا ایک دستہ نجد کی جانب امامہ کی طرف جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ہم لوگ وہاں گئے، لڑائی ہوئی، اللہ رب العالمین نے ڈھیر سارا مال غنیمت، ڈھیر سارے اونٹ اور بکریاں ہم کو عطا کیا، بہت سا مال غنیمت ہم نے پایا، اور اسی میں ہم ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر لائے، ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد امامہ سے جب مدینے پہنچے تو ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ ایک کافر قیدی مسجد نبوی کے کھمبے سے بندھا ہوا ہے، اسے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کہا ماذا عندک یا ثمامہ، کیا حال ہے تمہارا، کیا خبر ہے تمہارے پاس ثمامہ؟ ثمامہ نے کہا ان تريد مالا فصل تعطى وان تقتل ذا غنم وان تنعم على شاكر۔ کہا کہ اے محمد اگر دولت چاہیے، اگر مال چاہیے تو مانگو، کتنی دولت چاہیے وہ آپ کو دی جائے گی۔ اگر آپ فدیہ لے کر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، میرا خوب وہاں لے کر آپ مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو بولیے کتنا مال چاہیے آپ کو۔ اور اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ اس احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ مجھے شکر گزار پائیں گے۔ احسان کا بدلہ عطا کرنے والا، احسان کا بدلہ چکانے والا آپ مجھ کو پائیں گے۔ کچھ پریشانی آپ لوگوں کو؟ کہا کہ اگر مجھ پر احسان کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے، اور اگر مجھے قتل کر دو گے تو خون کا میرے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کا تو مطلب ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میری قوم کے لوگ میرے خون کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر الغار کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہو تو میں قتل کا مستحق بھی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے لوگوں کو مارا بھی ہے، میں نے آپ کے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے۔ آپ نے سنا اور آگے بڑھ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ آئے، پھر یہی سوال کیا ماذا عندک یا ثمامہ، تمہارے پاس کیا ہے؟ پھر ثمامہ نے کہا، وہی بات دہرائی، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو لے لیجئے، اگر احسان کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، اور اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مالک ہیں۔ آپ نے سنا، پھر گزر گئے، دوبارہ آئے، پھر پوچھا، پھر اس نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جواب سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلقوا ثمامہ۔ آپ یاد کر لیں، یہ جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں یہ بخاری کا نص ہے، الفاظ کی ہیرا پھیری کا میں قائل نہیں، اس لیے حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ البتہ اس میں جو دوسری جانب دائیں اور بائیں سے مرچ اور مسالہ لگایا جاتا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ثابت نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے کہا کہ اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ زنجیریں کھول دی گئی، بیڑیوں سے آزاد کر دیے گئے، قید سے رہائی دے دی گئی۔ اور اس کے بعد بخاری کی روایت میں ہے مسجد سے نکلے
سامنے گئے، ایک کھجور کا باغ تھا، وہاں پانی تھا، وہاں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد واپس آئے اور کہا کہ محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے نبی، اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت چہرہ میری نظر میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ کوئی دوسرا شہر نہیں تھا میری نظر میں۔ اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر جتنے دین موجود ہیں ان تمام ادیان میں آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ اور آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت کوئی دوسرا دین نہیں تھا میری نظر میں۔ لیکن اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، آج میری نظر میں آپ کا چہرہ دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بن چکا ہے۔ آپ کا شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بن چکا ہے۔ آپ کا دین دنیا کے تمام دینوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بن چکا ہے میری نظر میں۔ اے نبی، میں نے احرام باندھا تھا، عمرہ کے لیے مکہ جا رہا تھا، آپ کے صحابہ نے مجھے گرفتار کر لیا، کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثمامہ جاؤ، تم عمرہ ادا کرو۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ ثمامہ پہنچے مکہ، مکہ والوں نے کہا ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو کیا؟ کہا نہیں، میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے خود کو اسلام کے حوالے کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز خرید لیا ہے۔ کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، یہ بات میں آپ سے خاص کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، سنو میرے نوجوانوں، اور پیٹو اپنا سینہ، ماتم کرو اپنی ایمانی غیرت کا اور رہو اپنی ایمانی حمیت پر۔ کہاں جا کر کے پہنچے ہو تم؟ کہا ثمامہ نے، اے مکہ کے لوگوں، اللہ کی قسم، امامہ کے راستے سے گیہوں کا ایک دانہ تم کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دے دیتے۔ تمہارا قافلہ تجارت جو میری سرزمین سے ہو کر گزرتا ہے، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہوئی تم گیہوں کا ایک دانہ بھی میرے راستے سے گزار کر مکہ نہیں جا سکتے۔ کس بات کا نتیجہ تھا یہ باتیں؟ کون سی چیز تھی جو ثمامہ کو یہ بات بولنے پر مجبور کر رہی تھی؟ ابھی چند دن پہلے، بلکہ چند گھڑیاں پہلے کہہ رہا تھا کہ قتل کر دو تو قتل کرنے کا حق ہے، معاف کر دو تو معاف کرنے کا حق ہے، فدیہ چاہیے تو فدیہ دینے کے لیے تیار ہو، مگر اب کہہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ محبوب، آپ کے دین سے زیادہ محبوب، آپ کے شہر سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی دوسری چیز موجود نہیں۔ اور یہی نہیں، ساری دنیا سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ایمان کی وہ حرارت، ایمان کی وہ چاشنی اور ایمان کی وہ دولت اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں دیا اور کہا کہ سن لو، تمہاری تجارت کا قافلہ، تمہاری تجارت کے اموال سب کے سب میرے شہر امامہ اور نجد سے ہو کر گزرتے ہیں، کیونکہ قریش مکہ کی تجارت کا بیشتر حصہ شام سے آیا کرتا تھا اور شام کی گزرگاہ امامہ سے ہو کر کے جاتی ہے۔ تو کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہوگی تم غلے کا ایک دانہ مکہ نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر کر دیا تھا، اس کی بدتمیزیوں پر اس کا مواخذہ نہیں کیا تھا، اسے بلا شرط رہائی دے دی تھی، بلا شرط قید سے چھٹکارا دے دیا تھا۔ وہ اہل امامہ کا سردار، غیرت کا خوگر اور وہ اپنے دھن کا پکا انسان جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا تو اس نے ساری دنیا سے بیک وقت جنگ کا اعلان کر دیا۔ کیا سمجھا آپ نے میرے دوستو؟ لوگ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا، ناک کٹ گئی، سماج سے عزت چلی جائے گی۔ سنو میرے دوستو، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، وقت شاید زیادہ ہوا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جب مدینے میں لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر العیاذ باللہ بدکاری کی تہمت لگائی، عبداللہ بن شبا نے پروپیگنڈا کے ذریعہ بعض سادہ لوح اور سادہ دل مومنوں کو بھی شکار کر لیا،
تو اس میں ایک صحابی کا نام آتا ہے مصطح بن عصاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی واقعی اس میں شریک تھے. انہوں نے بھی تہمت لگائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. وہ بھی تہمت میں شریک تھے کہ عائشہ علیہ اللہ ایک بچہ اور فاجرہ عورت. وہ بھی شریک تھے، مومن تھے، صحابی تھے، مگر شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے ورگلانے میں شکار ہو گئے. یہ مصطح بن عصاصہ ایک محتاج، ایک فقیر انسان تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے. سنیے گا ذرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتے دار تھے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال خالص سے ان کی پرورش کیا کرتے تھے، اپنی دولت ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے. ان کی زندگی کی کفالت اپنے مال سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اور وہ آدمی جس پر زندگی بھر احسان کیا انہوں نے، جس پر زندگی بھر وہ احسان کرتے رہے، پرورش کرتے رہے، ان کے بچوں کو پالتے رہے، ان کے گھر والوں پر اپنا خرچ پیش کرتے رہے، اس نے کتنی بڑی غداری کیا. ان کی بیٹی پر تہمت لگانے میں شریک ہوا. ان کی بیٹی کو نعوذ باللہ بد کردار اور غلط کار قرار دینے کا جرم کیا. آپ سوچیں کہ ایک انسان جو آپ کا ممنون کرم ہے، ایک انسان جس کے ساتھ آپ زندگی بھر احسان کرتے ہو، ایک انسان جس کے ساتھ آپ زندگی بھر نوازش اور داد و دہیز کا معاملہ کرتے ہو، وہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے. آپ پر نہیں، آپ کی آبرو پر کیچڑ اچھال رہا ہے، آپ کی آبرو پر انگشت نمائی کی جسارت کر رہا ہے. کیسا لگے گا آپ کو؟ یہی لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. کہا کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد ایک بھی ہفتہ میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، ایک بھی درہم میں مصطح پر آج کے بعد خرچ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس نے آیت نازل کیا وَلَا يَأْتَلُ أُولُو الْفَضْلِ، اور اس کے بعد آگے کہا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی تو نڈھال ہو گئے. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت مجھے حاصل ہو جائے، اور اللہ کی قسم آج کے بعد میں زندگی میں کبھی بھی مصطح کا نام نفقہ بند نہیں کروں گا. اور اس کے بعد خرچ کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں. اس لیے اس قدر زیادتی کرنے والے انسان کو نہ صرف ایک معاف کر دیا، بلکہ جیسے پرانا خرچہ دیتے تھے اس کو بھی جاری کر دیا. ناک کٹ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بولو میرے سماج کے نادانوں، پستی اور بلندی کا غلط معیار طے کرنے والے ذہن کے مالک انسانوں، سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو ہستی اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد ان سے افضل کوئی انسان نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا انسان پیدا ہوگا. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو جنت کے 8 دروازوں سے جن کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. یہ وہ دنیا کے تنہا انسان ہیں جنہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دوستی اور خصوصی محبت کا شرف حاصل ہے. صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے وہ آدمی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور پھر انہوں نے معاف کر دیا. کس کو؟ معمولی بات نہیں ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ آدمی جو آپ کا زیر بار احسان ہے، جس پر زندگی بھر آپ نے احسان کیا ہے، اس نے آپ کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کرتے ہوئے آپ کی آبرو پر کیچڑ ڈالنے کی کوشش کیا ہے. اور اس کو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اس لیے انہوں نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ جیسے قدیم طور پر وہ اپنا خرچ اس کو دیتے تھے اس کی کفالت برابر جاری رکھا اور قسم کھایا کہ مرتے دم تک میں اسے بند نہیں کروں گا. میرے دوستوں، اس طرح کی باتیں میں اگر آپ سے ذکر کروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ ایک نبی کے بارے میں بیان کر رہے تھے، کہا کہ اس نبی کی قوم نے
ان کو زخموں سے چور چور کر دیا، ان کے بدن کو مار مار کر خون آلود کر دیا، ان کے چہرے سے، ان کے سر سے، ان کے بدن سے لہو ٹپک رہا ہے اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں، چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، زخموں کا شکار بنایا جا رہا ہے، لہو لہان کیا جا رہا ہے، پھر بھی زبان سے جو بات جاری ہوتی ہے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کے ان جاہلوں کو بخش دے، اے اللہ میری قوم کے ان نادانوں کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نادان ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے اسلامی شریعت میں بندوں کے باہمی تعامل کا، بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کا، آپس میں سماج کے انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنے کا۔ میرے دوستو، میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک عالی اخلاق، اسلام کی ایک بلند ترین صفت، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بسند صحیح ثابت ہے، انہوں نے کہا افضل اخلاق المومن العفو، کہا کہ مومن کا سب سے افضل اور سب سے برتر اخلاق یہ ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیا کرے، دوسروں سے درگزر کر دیا کرے۔ اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، جب ان سے پوچھا گیا من اعز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے، سب سے زیادہ عزت و سرفرازی والا انسان کون ہے، انہوں نے کہا من یعفو عن الناس اذا اساؤوا الیہ، جب لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جب لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا کرتا ہے، ان سے درگزر کر دیا کرتا ہے، ان سے بدلہ نہیں لیتا، ان کی لرزشوں پر اپنی دامن عفو کو پھیلا دیتا ہے، اپنی معافی کے دامن کو کشادہ کر دیتا ہے اور ان سے انتقام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے، اللہ رب العالمین مجھے بھی اسی طرح اپنی مغفرت اور اپنی معافی کے دامن میں جگہ دے دے، مجھے بھی اللہ رب العالمین میرے گناہوں پر پردہ ڈال کے اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے عزت و سرفرازی سے سرفراز کر دے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی معافی آپ کے ہم رکاب ہو، آپ کے ہمدم اور آپ کے ہم پہلو ہو اللہ کی مدد، تو آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ معافی کا طریقہ اپنائیے، اللہ کے بندوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی، انہیں معاف کرنے کی، انہیں درگزر کر دینے کی، ان سے کشمکشی کر لینے کی، ان سے بدلہ نہ لینے کی اور ان کی اذیتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالیں، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ اتنا دے گا کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایسی مناسبت سے انسان کے نفس میں یہ بات شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اگر میں نے اس کو کچھ کہا نہیں، اگر میں نے اس کو اس کی گندی حرکتوں پر روکنے کی کوشش نہیں کیا تو سماج میں میری ناک کٹ جائے گی، سماج میں میری ناک کٹ جائے گی، دنیا والے کہیں گے یار یہ تو بہت ذلیل آدمی ہے، وہ آیا بھری بد میں اس کے منہ پر گالی دیا پھر بھی یہ کچھ نہیں کہہ سکا، سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گالی دے رہا تھا اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا، کچھ نہیں کہہ سکا، بہت ذلیل انسان ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ذلت نہیں، آپ کا پیمانہ الٹا ہے، آپ کا ترازو الٹا ہے، آپ کی سوچ الٹی ہے، آپ کی فکر الٹی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار انسان ہے، سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ سرخرو اور سب سے زیادہ سرفراز انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے معافی کا طریقہ اختیار کر کے اللہ کی معافی کو اپنے لیے ریزرو کرا لیا، اپنے لیے طے کر لیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کا طریقہ اپنایا ہے، نبی کے طریقے پر عمل کیا ہے اس نے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ قرض لینے والا نبی کے گلے میں پھندا ڈال کر، چادر ڈال کر کیسے گھسیٹ رہا تھا اور آپ اس کو کیسے جواب دے رہے تھے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مال غنیمت کی تقسیم میں جب آپ پر اعتراض کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اجل محمد
انصاف کرو اے محمد، آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو میدان احد میں کس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اگر میں آپ سے عرض کروں کہ میدان طائف میں آپ کو کس طرح شکار کیا گیا، تو بات بہت لمبی ہوگی میرے دوستوں، کیونکہ وہ نبی کا طریقہ تھا، وہ نبی کا وسیلہ تھا، اور جو انسان یہ راستہ اپناتا ہے وہ نبی کا طریقہ اور آپ کی سنت اپناتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا احمد کا مقصود، اس کا تخمینہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ فإنما أجره على الله۔ اس لیے میرے دوستوں، اس صفت کو، اس اخلاقی خوبی کو اور اس نبوی طریقے کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ ایمان، یہ عقیدہ اور یہ تصور دل میں رکھیے کہ آپ بندے کے ساتھ اس لیے ایسا کر رہے ہو تاکہ بندے کا رب آپ کے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ آپ بندے کو معاف کر رہے ہو تاکہ بندے کا رب آپ کو معافی کے دامن میں پناہ دے دے۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ ہم میں سے کون نہیں تنہائی میں رب سے روتا ہے کہ غلطی ہو گئی، گناہ کر دیا، نافرمانی کر دی، بغاوت کر دیا حکم سے؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ اسی لیے اللہ نے سوال کیا تھا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ اور بندوں کے ساتھ معافی کا طریقہ اپناؤ۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔